ویلکم ٹو مائی چینل گڈ ہیلتھ گڈ لائف۔ السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس کے بارے میں۔ دیکھیں، یہ جو ہیپاٹائٹس ہے، جب جگر کی سوزش ہو جائے تو اسے ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات کئی ہیں۔ کچھ وائرسز ہیں، کچھ وائرسز نہیں ہیں، کچھ اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جو وائرسز ہیں وہ ہیں اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے اور جی بی ہے۔ تقریباً 6 وائرسز ہیں ان سے ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے جو لٹل ہے وہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہے، جس کو ہم کالا یرکان کہتے ہیں، اور جو ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای ہے اس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں۔ اکثر مریضوں کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور جگر کی سوزش ہوتی ہے۔ اس سے مریض کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو پیلا یرکان ہو گیا ہے۔ جیسا کہ جو ہیپاٹائٹس اے اور ای ہے، اس کے پھیلاؤ کی وجوہات ہیں: گندا کھانا، گندا پانی، باہر سے بازار سے چیزیں کھانا، پراپر ہائیجینک فوڈ نہ لینا۔ یہ سب وجوہات ہیں ہیپاٹائٹس اے اور ای کی۔ اور جو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے، اس کو ہم کالا یرکان کہتے ہیں۔ بعض اوقات بی کے ساتھ ڈی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف چیزوں سے پھیلتے ہیں۔ بون بلیڈ اس کو کہتے ہیں، یا بلڈ کانٹیکٹ سے ایک انسان کا خون دوسرے انسان کو لگایا جائے تو یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہ خون کیسے لگتا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ اس میں ایک پیشنٹ ہے، اس کی آپ ریزر استعمال کرتے ہیں، اس کا ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں، یا اس کا آپ نیل کٹر استعمال کرتے ہیں، اس کی کنگھی استعمال کرتے ہیں، تو اس پر اس کا بلڈ لگا ہوا ہے تو اس سے یہ وائرس آپ میں جا سکتا ہے۔ اب ایسا پیشنٹ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، یا باہر پارلر پر ہو تو اس کی کنگھی سے وہ خون آپ میں جا سکتا ہے۔ آپ نے جو کنگھی کی ہے، یا آپ نے جو ریزر استعمال کی ہے، یا آپ نے برش کیا ہے، یا آپ نے جو ناخن کاٹے ہیں، اگر اس کا بلڈ لگ جائے تو یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں جو ہم روٹین میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے، اس میں بہت سے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں، جو کہ ویسے ہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، یا انجیکشن پہ انجیکشن لگاتے ہیں، سرنجیں عام استعمال ہوتی ہیں، یا ایک ہی سرنج 10 لوگوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ ایک سرنج سے انجیکشن لگایا، پھر دوسرے پیشنٹ کو بھی اسی سے انجیکشن لگایا، یا جو بلڈ لگا دیتے ہیں بغیر اسکریننگ کیے، بغیر ٹیسٹ کیے، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیشنٹ میں ہیپاٹائٹس تھا کہ نہیں، دوسرے پیشنٹ کو لگا دیا، اس سے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ہیپاٹائٹس بی اور سی میں سے بی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، سی کا چانس بھی ہوتا ہے مگر کم۔ یہ بھی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہیپاٹائٹس بی ہے، اس میں والد سے تو بچوں میں نہیں آ سکتا، مگر ماں سے بچے میں آ سکتا ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو اس سے بچے میں ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے۔ جب بچے کی ناڑ کاٹی جاتی ہے تو اس کٹنگ سے بلڈ مکس ہو جاتا ہے تو اس سے بچے میں ہیپاٹائٹس ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی میں سی کا چانس بھی ہو سکتا ہے، مگر ہیپاٹائٹس سی کا چانس کم ہوتا ہے۔ بی کا میکانزم ڈفرینٹ ہے اور سی کا میکانزم ڈفرینٹ ہے۔ دونوں کا سٹرکچر ڈفرینٹ ہے۔ ہیپاٹائٹس بی جو ہے اسے خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کی ورلڈ ویل ویکسین موجود ہے۔ علاج سے بچاؤ بہتر ہے۔ کسی بھی بیماری کو ہونے سے پہلے اس کو روکا جائے تو اسے ویکسین کہتے ہیں۔
بیماری ہو جانے کے بعد ویکسین نہیں ہوتی بلکہ علاج ہوتا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو مختلف ویکسینیشن کرواتے ہیں، ان میں بیماریاں نہیں ہوتی لیکن بیماری کے خلاف بچاؤ کی مدافعت پیدا کرنا ہوتا ہے، جیسے ٹی بی کی ویکسین یا ہیپاٹائٹس کی ویکسین وغیرہ۔ ہیپاٹائٹس کی ویکسین کی 3 ڈوز ہوتی ہیں، ایک اب لگوائیں، دوسری منتھ کے بعد اور تیسری 6 منتھ کے بعد۔ اس سے آپ کی فیملی کا جو ممبر ہے وہ سیف ہو جائے گا۔ اس میں جو آپ نے ویکسین لگائی تھی اس کا اگر ٹیسٹ کروایا جائے تو وہ 0 ہے، یعنی کہ ویکسین فیل ہو گئی، اس نے اثر نہیں کیا یا اس کے اندر پانی تھا۔ اگر آپ اچھی قسم کی ویکسین لگاتے ہیں اور اگر وائرس آپ کے اندر ٹرانسفر بھی ہو جائے تو ویکسین اس کو مار دیتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای جو پہلے بتایا ہے، اس کے لیے کوئی لمبے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ 2-4 ہفتوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم بی اور سی کی طرف آتے ہیں جو کالا یرقان ہے، جس کو کرونک ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اس میں سی میں کافی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور جو ہیپاٹائٹس بی کی ایڈوانسمنٹ ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو ہو گیا تو کافی عرصے تک ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی لمبا ہے۔ جو سی کی دوائیاں ہیں وہ وائرس کو ختم کر دیتی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ جو بی کی دوائیاں ہیں وہ وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتی، اس کو پریس کرتی ہیں، دبا کے رکھتی ہیں، تو ایسے مریض کو دوائی ساری لائف کھانی پڑتی ہے۔ کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ کل نہیں ہوتا، یہ آپ کے جگر میں سویا پڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی دوائی کھانا چھوڑ دیں گے یہ آپ کے جگر میں پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، مگر خون میں سے چلا جاتا ہے اور ٹیسٹ کروانے پر خون میں نہیں آتا، اس لیے اس کی دوائی لمبے عرصے تک کھانی پڑتی ہے۔ مگر آپ اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ نارمل لائف گزار سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں۔ یہ جو ہیپاٹائٹس بی ہے یہ کھانے پینے سے نہیں ہوتا، آپ اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہیپاٹائٹس کی علامت ہو تو فوری ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ فوری طور پر کروائیں۔ اس میں ہیپاٹائٹس کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔ ہیپاٹائٹس کو ہم یرقان کہتے ہیں۔ اس میں پیشنٹ چلنے میں دشواری محسوس کر رہا ہے، اس میں اگر پیشنٹ کی ہڈیاں درد کر رہی ہیں یا پیشنٹ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے یا کمزوری ہو رہی ہے تو ایسا اکثر زیادہ لمبے عرصے تک ادویات کھانے کے وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر اس میں ہمیں ادویات چینج کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ تمباکو نوشی اور الکوہل وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اس میں ایگ، ریڈ میٹ، کافی، کولڈ ڈرنک، چائے، گرین ٹی، تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ اور زیادہ مسالے والی اشیاء اور گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ چکنائی والی تمام اشیاء بالکل چھوڑ دیں۔ اس میں اسٹرابیری کا استعمال کر سکتے ہیں، شہتوت، شکر، ستو، اناناس، آئس کریم، ناشپاتی، سبز الائچی، سردا، آلو بخارا، انار، دہی بلائی کے بغیر، لسی، تربوز، فالسا، موسمبی، مالٹا، نیمبو کی شکنجی، دودھ بلائی کے بغیر، جامن، خوبانی، کسٹرڈ وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ پانی صاف پئیں بلکہ پانی کو ابال کر استعمال کریں۔ کھانے والی چیزوں کو دھو کر کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لیں۔ مکھیوں سے اشیاء کو ڈھانپ کے رکھیں۔ ایسی اشیاء کا استعمال کریں جو آپ کے جگر کی سوزش کو کم کرنے میں مدد دیں۔ ہیپاٹائٹس میں آپ کے جگر میں شدید گرمی ہو جاتی ہے، اس لیے تمام گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ اچھی اور صاف ستھری غذا کھا کر آپ ہیپاٹائٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس میں پرہیز لازمی ہے۔